الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سامعین ذی قدر، حضرت انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلی چیز جو لازم قرار دی ہے فکر و اعتقاد کے اعتبار سے، فطرت کے اعتبار سے، وہ یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالی کی ربوبیت اور وحدانیت کا تصور اور اقرار کر لے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو فطرتاً ایک ایسی تقاضے کے ساتھ پیدا فرمایا ہے کہ انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے یہ تقاضا لے کر پیدا ہوتا ہے کہ اس کارخانہ جہان کو چلانے کے لیے ایک کارساز ذات ہے، اس پورے عالم کی پرورش کے لیے ایک رب ہے، ایک پروردگار ہے، ایک پرورش کرنے والی ذات ہے جو پورے نظم اور ترتیب کے ساتھ اس پورے کارخانہ عالم کو چلاتی ہے۔ یہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے۔ دیکھیں کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے، انسان کا بچہ ہو یا چیونٹی کے انڈے سے نکلنے والا بچہ ہو یا ایک درخت کا پودا نباتاتی بچہ ہو، ان سب کی یکسانیت اور پیدائش سے قبل کے تمام نظام اللہ تبارک و تعالی ایک ایسی ترتیب کے ساتھ فرماتے ہیں کہ ان تینوں کی پرورش اللہ تبارک و تعالی بیک وقت ایک ہی اصول اور قانون سے فرماتے ہیں۔ دیکھیں کہ انسان کا بچہ ہے، پیدا ہوتا ہے، سب سے پہلے رحم مادر میں باپ کے سلب سے رحم مادر میں آتا ہے، پھر وہاں نطفہ بنتا ہے، پھر نطفے سے علقہ، پھر علقہ سے مضغہ، پھر وہاں سے گوشت کے اندر ہڈیاں پیدا ہونا شروع ہوتی ہیں، پھر ایک کامل انسان کی پیدائش ہوتی ہے۔ اب جب بچہ چھوٹا پیدا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی غذا کا انتظام اسی طرح فرماتے ہیں جس کا وہ تقاضا کرتا ہے۔ اب چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے معدے کے اندر دوسری غذا کی طاقت نہیں ہوتی کھانے کی، اللہ تبارک و تعالی اس کی ماں کے سینے کے اندر دودھ فراہم کرتے ہیں، اور وہ دودھ اتنا ہلکا ہوتا ہے کہ چھوٹا بچہ اس کو آسانی سے ہضم کر لیتا ہے۔ پھر جو بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے، اس دودھ کی کثافت میں، طاقت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر ایک مقدار آتی ہے، پھر ایک مدت آتی ہے کہ انسان کا معدہ، بچے کا معدہ جو ہے دوسری چیزوں کو کھانے کے لیے، ہضم کرنے کے لیے جب موزوں ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دودھ کے سلسلے کو بند فرما دیتا ہے۔ مدت رضاعت ختم ہوتے ہی ماں کا دودھ خشک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ انسان کے لیے اب دوسری غذائیں، دوسری چیزیں کھانے کی طاقت اب اس کے معدے میں پیدا ہو گئی۔ اور اسی طرح جیسے چونٹی کا بچہ انڈے سے نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضرورت کا رزق اس کو فراہم کر دیتے ہیں۔ دیکھیں کہ انسان دودھ پیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے دودھ کا انتظام فرماتے ہیں۔ مرغی کا بچہ ہے، جب انڈے سے نکلتا ہے، ماں اس کو دانہ اپنے منہ میں لے کر چبا کر کے نرم کر کے اس کے منہ میں ڈالتی ہے۔ اب جتنی بھی
دنیا کی چیزیں ہیں، انسان ہے، حیوان ہے، نباتات ہیں، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اپنے نظام ربوبیت کے تحت ان کی پرورش فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی زندگی کو وجود بخشتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ انسان ہے، حیوان ہے، نباتات ہے، جتنی بھی دنیا میں چیزیں ہیں، ان سب کو زندگی کے لیے، بقا کے لیے جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے ہوا۔ ہوا انسان کے لیے، نباتات کے لیے، جنات کے لیے، حیوانات کے لیے، تمام چیزوں کے لیے یکساں طور پر ضروری اور اشد ضروری چیز ہے ہوا۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر ہوا کو وافر فرما دیا کہ دنیا کے کسی بھی گوشے میں، کسی کونے میں، کسی بھی موسم میں، کسی بھی جگہ پر انسان ہوا میں سانس لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کو وافر فرما دیا۔ اس کو کہتے ہیں پرورش کرنے والا رب۔ پھر اس کے بعد ضروری چیزیں انسان کے لیے پانی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر پانی کو وافر فرما دیا۔ پوری دنیا کے اندر بہتے دریا ہیں، سمندر ہیں، کہکشائیں ہیں، یہ لہریں ہیں، دریاؤں سے پانی بہہ رہا ہے، نہروں میں آتا ہے، پہاڑوں سے چشمے نکلتے ہیں۔ یہ سب کون کرتا ہے؟ رب العالمین کرتا ہے۔ پھر ایسے نہیں کہ پانی کو چھوڑ دیا، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کی تقسیم فرمائی۔ پانی کو کس خوبصورت انداز میں تقسیم فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں متعدد مقامات پر پانی کی تقسیم کو اپنی ربوبیت کی دلیل فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثم يخرج به زرعا مختلف ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب۔ ایک جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نہیں دیکھتے تم لوگ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے پانی کو پہلے آسمان سے زمین پر نازل کرتے ہیں۔ اب آسمان سے آنے والا پانی کون سا ہے؟ یہ سمندروں سے اٹھنے والی بھاپ ہے۔ دیکھیں اللہ نے سمندروں کو پیدا کیا، پھر اس پر سورج ہے جو اپنی گرمی کے ذریعے سے سمندر سے پانی کھینچتا ہے، فضا میں لے جاتا ہے، پھر ہوائیں چلتی ہیں، بادل بنتے ہیں، پھر بادلوں کو اللہ ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہیں، پھر زمین کے جس گوشے پر چاہتے ہیں، جس ذرے پر چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے اس ضرورت کے بقدر، موسم کے بقدر، ماحول کے بقدر پھر بارش نازل فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم بارش نازل کرتے ہیں، پھر بارش کے بعد تم دیکھتے ہو کہ یہی پانی پھر زمین کے ریشوں میں جا رہا ہے، زمین کی زرخیزی کے لیے استعمال ہو رہا ہے، پھر زمین زرخیز ہوتی ہے، پھر کسان کی جھولی سے ایک اناج کا دانہ گرتا ہے، زمین میں جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دانے کی پرورش فرماتے ہیں اس مٹی کے اندر۔ مٹی کے اندر ایک دانے کی پرورش ہو رہی ہے، پھر کسان کی جھولی سے گرنے والا ایک دانہ جب گوشہ بن کر نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس گوشے پر 700 دانے لگا دیتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کی ربوبیت، یہ اللہ کا نظام ہے۔ گویا ایک ایک چیز انسان کو یہ دعوت فکر دے رہی ہے کہ انسان کے لیے اللہ نے یہ جو دنیا کا نظام بنایا ہے، دنیا کی ایک ایک چیز اس انتظار میں ہے کہ کب مرغی کے انڈے سے بچہ باہر نکلے، کب ایک دانہ زمین سے باہر نکلے، کب ماں کے پیٹ سے انسان کا بچہ باہر آئے، اور پوری دنیا کی ایک ایک چیز اس کی زندگی کو بنانے کے لیے کام کرنا شروع کر دے۔ یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ کہکشائیں، یہ سمندر، یہ دریا، یہ زمینیں، یہ لہلہاتے ہوئے فصلات، یہ میدان، یہ آبشاریں، یہ پہاڑ، یہ سب اللہ نے مسخر کر دیے ہیں۔ اللہ نے مسخر کر دیے ہیں۔ کون اللہ ہے؟ رب العالمین ہے، جو جہانوں کا پروردگار ہے۔ جہان کی ایک ایک چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجود بخشا، پھر وجود کے بعد بقا عطا کی، پھر بقا کے بعد فنا دیا، پھر فنا کے بعد پھر ایک نظام کے تحت، ایک نظم کے تحت انسان کو پابند بنایا کہ انسان کہ جس اتنے بڑے انسان کے لیے کارخانہ قدرت ہم نے چلایا، پھر انسان کو بنایا، پھر انسان کے بقا کے لیے پوری دنیا کو حرکت دی۔ اب یہ انسان فنا ہو گیا تو کیا فنا ہونے کے بعد ختم ہو گیا؟ اتنا بڑا عظیم رب جس نے اتنا بڑا شاہکار بنایا، پھر تم کیا سمجھتے ہو کہ شاہکار مٹ کر فنا ہو جانے والا ہے؟ نہیں، اللہ فرماتے ہم اس کو دوبارہ اٹھائیں گے،
پھر اس کو دوبارہ زندہ کریں گے، اس کے اعمال کے مطابق اس کو جزا اور سزا دیں گے۔ یہ اللہ کا شاہکار ہے۔ اللہ نے پوری دنیا میں نظم ربوبیت چلایا ہے، اور انسان کی فطرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ ایک اللہ کی پرستش کرے، ایک اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرے۔